السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ آج کے موضوع میں جو کرنٹ صورتحال سامنے آئی ہے، ایک تو کراچی کے سیاسی حالات جو سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا، اور دوسری جو فواد چودھری پی ٹی آئی کے جو اسپوکس مین ہیں ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے کراچی میں جو نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس میں جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس نے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے مطالبات کیے ہیں اور نئی مردم شماری کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ مطالبات ان کے بے شک جائز ہوں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کا التوا، یعنی اگر ایم کیو ایم کے مطالبات مان لیے جائیں تو پھر کراچی میں جو 15 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں وہ ملتوی ہو جائیں گے، بلکہ صرف وہ نہیں بلکہ قومی انتخابات کے التوا کی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نیا کنسنسس جلدی تو نہیں ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم کے حوالے سے انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، آج ایم کیو ایم کا وفد اپنے مطالبات کے حق میں جماعت اسلامی کے آفس گیا تاکہ ان سے ملاقات کر کے متحدہ لائحہ عمل بنایا جائے۔ اس کے اوپر اس کے مذاکرات ہوئے، جماعت اسلامی کے اور متحدہ قومی موومنٹ کے مذاکرات ہوئے، اور جس مذاکرات کے نتیجے میں ان دونوں لیڈروں نے پریس کانفرنس کی، حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے اور خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی موومنٹ کے، تو اس پریس کانفرنس میں ان دونوں کی اسٹریٹجی میں واضح اختلاف تھا۔ جو جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کا انعقاد 15 تاریخ کو ہی چاہتے ہیں اور انہی حلقہ بندیوں کے تحت ہو جائیں، کیونکہ اگر حلقہ بندیاں چینج کی جائیں گی تو پھر انتخابات ملتوی ہو جائیں گے، اور پھر کب ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ان کا موقف یہ تھا جو سامنے آیا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ نیا سینسس ہو اور نئی حلقہ بندیاں ہوں اس کے مطابق، اور پھر انتخابات کروائے جائیں۔ تو اس صورت میں انتخابات بہت دیر تک ملتوی ہو جائیں گے۔ جو ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو گلیوں محلوں میں، علاقوں میں، ضلعوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بلدیاتی ادارے موجود ہوں تو ہوتی ہے۔ تو اگر وہ ادارے موجود نہیں ہوں گے تو وہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو سکے گی، وہ سڑکیں نہیں بنیں گی، وہ اور حالات اور معمولات جو ہے وہ ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ اس لیے جماعت اسلامی کا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف بالکل صحیح لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں۔ جو سینسس کی بات ہے بالکل یہ صحیح ہے کہ نیا سینسس ہونا چاہیے، لیکن نیا سینسس ہونے کے لیے کوئی پابندی، کوئی قید نہیں ہے، وہ تو انتخابات ہونے کے بعد بھی ہو جائے گا اور نئی حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی اس سینسس کے مطابق۔ تو یہ ایک جو ہے وہ پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا موقف انتخابات کے حوالے سے ایک ہی ہے، اور بلکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا چونکہ قومی اسمبلی میں صرف ایک ہی ممبر ہے، کوئی خاص ہماری وہاں پہ نمائندگی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک ہمارا وہاں پہ ایم این اے ہے، ہم اس کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ کوئی آئین میں ایسی ترمیم کر دی جائے جس سے یہ ہو کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کا انعقاد روکا نہ جا سکے، یہ اپنے مقررہ تواریخ جو بھی ہوں ان کے اوپر ہوتے رہیں، تاکہ جو قیادت ہے نچلے لیول سے اوپر تک وہ قیادت سامنے آتی رہے۔ ایک ان کا یہ موقف جماعت اسلامی کا
سامنے آیا یہ. اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کا متحد ہونا اور ان کے اختلافات مرکزی گورنمنٹ کے ساتھ اور صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. چونکہ اگر ایم کیو ایم مرکزی گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو حکومت ایک منٹ بھی سروائیو نہیں کر سکے گی اور حکومت گر جائے گی. اور ظاہر ہے حکومت گرے گی تو جنرل الیکشن ہو جائیں گے. یہ صورتحال جو ہے یہ کراچی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. جو ایم کیو ایم کا رول رہا ہے، اگر اس رول کو دیکھا جائے تو یہ رہا ہے کہ کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوا اور پھر کسی خاص وقت پہ اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اتحاد ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، اس کو اب چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ایک مرتبہ نہیں بار بار ہوا، بلکہ وہ ان کی گورنمنٹ میں وزیر بھی رہے ایم کیو ایم والے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اتحاد ایک بار نہیں بار بار ہوا اور وہ بار بار اتحاد سے باہر نکلتے رہے. یہ ان کی ایک روش رہی ہے سیاسی طور پہ، جو جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کوئی خاص مقاصد ہیں جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور اس سے آگے وہ جانا نہیں چاہتے، نہ وہ جا پاتے ہیں. تو یہ ان کے معاملات سے ہمیں محسوس ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.